بسم الله الرحمن الرحيم. يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خواتین و حضرات، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ ملت ہیں جب اٹھتے ہیں تو نئی مصیبتیں تیار ہیں، جب سونے جاتے ہیں تو سونے سے پہلے آنے والی مصیبتیں آنکھوں کو کھول دیتی، نیند کو دور کر دیتی، پریشانیاں ہر قسم کی انہوں نے گھیر رکھا ہے. اچھے اگر اللہ پردہ نہ رکھے تو ہم عجیب و غریب باتیں سنیں، عجیب و غریب حالات دیکھیں. وہ تو ستار ہے، وہ تو غفار ہے، وہ تو تواب ہے کہ بندوں کے حالات جیسے بھی ہیں وہ پردہ پوشی بھی کر رہا ہے اور باوجود سیاہیوں کے معاملات کو پھر ہمارے چلا رہا ہے. پیٹرول کہاں پہ چلا گیا، ڈیزل کہاں پہ چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو چیزیں بڑھیں گی اور اب اللہ رب العالمین محفوظ رکھے جو فاقے پڑیں گے انہیں اللہ رب العالمین ہی جاننے والے ہیں. کوئی ہمارے کام آیا، کوئی آیا ہے کام، بھیجا ایک کو کہ دوسرے آئیں گے، وہ بڑے بہترین ہیں. پرانے والے اپنا زور لگاتے رہے، نہ ادھر کام بنا نہ ادھر کام بنا، نہ بات ادھر بنی نہ ادھر بنی، نہ کسی تیسرے سے بنے گی. بات بنے گی تو اس کے ساتھ تعلق جوڑنے سے بنے گی، بات بنے گی تو اس کے سامنے جھکنے سے بنے گی،
بات بنے گی تو اس کو منانے سے بنے گی، بات بنے گی تو اس کو راضی کرنے سے بنے گی، بات بنے گی تو اس کے سامنے سربسجود ہونے سے بنے گی۔ جس نے اس سے بے وفائی کی اس کے ساتھ دنیا میں کوئی وفا کر سکتا؟ بولو سارے، جواب تو دو۔ جو عرش والے سے بے وفائی کرے دنیا والے اس سے بے وفائی ضرور کریں گے، جو عرش والا اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے دنیا والوں سے دھوکہ ضرور کھائے گا۔ جس کو گندم اس کے دروازوں سے نہ ملے اسے پھر گندم کوئی سستی مہنگی دے سکتا؟ جس کو ملک چلانے کے لیے پیٹرول اس کے پاس سے نہ ملے پھر کوئی اور تمہیں سستا دے سکتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کب سمجھیں۔ اور ایک حدیث مبارک جس کو ہم پہلے بھی سن چکے، بات کر چکے، لیکن آج ہمارے حالات، ہمارے احوال اور ہمارے گناہ پھر آواز دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کو سنو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرو۔ کیوں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ حالات جیسے بھی ہیں، دنیا جیسی بھی بدل جائے، معیشت جتنی مرضی تنگ ہو جائے، لیکن وہ عرش والا اسے کوئی چیز عاجز کر سکتی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کو آسمانوں میں زمینوں میں کوئی چیز عاجز کر سکتی نہیں، بلکہ ہر چیز وہ کرتی ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مہاجرین کا ایک گروہ بیٹھا ہوا آئے اور فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اے میرے مہاجر ساتھیوں، 5 چیزیں جن میں تم مبتلا ہو جاؤ، لیکن تم لوگوں کے لیے میں اپنے رب سے اپنا دامن پھیلا کے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے ان مہاجرین کو ان 5 باتوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، ان کو محفوظ رکھنا۔ یہ تیرے لیے ہجرت کرنے والے، یہ تیرے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنی زمینیں، اپنا سب کچھ لٹانے والے عرش والے یہ تیرے لیے لٹاتے ہیں۔ اگر تو نے محفوظ نہ رکھا تو ان کے لیے اور کون سا دروازہ ہے؟ اور اللہ نے مہاجرین کو اور انصار کو محفوظ رکھا، لیکن ہم گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حدیث مبارک کے مطابق ان فتنوں میں پھنس گئے۔ اور آپ نے جو 5 باتیں فرمائیں ان میں سے دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اور ہر وہ قوم جو ماپ تول میں بے ایمانی کرتی ہے، ہر وہ قوم جو لیتی اور ہے دیتی۔ بولو اللہ کے بندو، ہم لوگ ایک لفظ ہوتا ہے خسیس، اور عام اس میں اردو کا ترجمہ ہے کمینہ۔ ہم لوگوں کی کمینگی کی انتہا بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تولنے کے لیے جو ترازو رکھا ہوتا ہے، کلو 2 کلو پاؤ کے لیے، اس ترازو کے اندر چھپا کے پتھر رکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور یہ صرف اس طرح نہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک ہم سارے ایسے چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے،
10 چٹان کا، آدھ پاؤ کا فرق پڑ جائے گویا ہم ساری دنیا خطا کر لیں۔ یہاں سے شروع ہو جاؤ اور اوپر تک جاتے جاؤ۔ جب لینا ہے تو اگر کم دیا تو ہم قربانی جان کی دے دیں گے، ہم بڑے غیرت مند لوگ، ہم پاکستانی بڑے غیرت مند ہیں، اور جب دینا ہے اس وقت ہم بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، تب غیرت کہیں اور چلی جاتی۔ باغیرت وہ ہے جو اس اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، وہ باغیرت ہے۔ باقی سارے غیرت سے خالی ہیں۔ فرمایا اور ہر وہ قوم جو ماپ تول اس کے پیمانوں میں کمی کرتی ہے، بے ایمانی کرتی ہے، ان پر اے مہاجرین میرا رب 3 عذاب مسلط کرتا ہے۔ پہلا عذاب ان پر قحط سالی طاری ہوتی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا بارش کو ترس رہے ہے کہ نہیں؟ بادل آتے ہیں گزر جاتے، سارا دن منہ اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، چند ایک چھینٹے پڑتے ہیں، لیکن وہ برسیں گے کس کے حکم سے؟ بولو اللہ کے بندو گواہی تو دو۔ امریکہ کے حکم سے برس سکتے؟ فیٹ اپ جن کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں ان کے حکم سے برس سکتے ہیں؟ یورپی یونین برسا سکتی ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور حضرت ہود نے اپنی قوم عاد سے کہا، اے میری قوم رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کو راضی کر لو، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، جس کا آسمان ہے وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان موسلادھار مسلسل بارش برسائے گا، اور بس وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ آسمانوں کا مالک جو تمہاری قوت پہلے تھی اس قوت کو اور زیادہ کر دے گا۔ اور مفسرین نے بیان کیا کس میں؟ مال میں، تعداد میں، عزت میں، رعب میں، فراخی میں، معیشت میں، سیاست میں، وہ تمہیں صحیح معنوں میں طاقتور اور قوی بنا دے گا۔ لیکن کرو کیا؟ بولو کرو کیا؟ اللہ کے بندو جواب تو دو، کرو کیا؟ مرضی تو ہم نے اپنی کرنی ہے، مرضی، سیانے تو ہم سارے بہت ہیں، ہم میں کوئی کم سیانا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں زندگی کیسے چلائی جاتی ہے، یہ قرآن، یہ سنت، یہ پرانی باتیں ہیں، اب زندگی ایسے نہیں چلتی۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور میری قوم پیٹ پھیر کر بھاگنے والے مجرم مت بنو۔ کیوں؟ جب تم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو اس کا کیا بگاڑ لو؟ اس کا کیا خراب کرو؟ اس کی مخلوق میں سے اس سے بگاڑ کر کسی اور کو کیسے راضی کرو؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی، گندم دنیا کو دینے والے اب در در پر پھرتے ہیں کہ ہماری گندم پوری نہیں ہوتی۔ گندم جن کے گھروں میں، جن کے کھیت کھلیانوں میں پڑی رہتی تھی، اتنی زیادہ ہوتی تھی، اب یہ ہے کہ گھر اور بہو بیٹیاں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چند نوالوں کو ترس رہے ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم جو تھی، قوم شعیب، ان کے جو جرم تھے، ان کی جو بیماریاں تھیں، ان کی جو خرابیاں تھیں، وہ کیا تھیں؟ لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے پیمانے اور تھے۔
وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا اے میری قوم ماپ تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تمہاری حالت اچھی بھلی ہے. یہ بے ایمانی کرنے والے گاڑیوں والے بھی ہیں، یہ بے ایمانی کرنے والے گھروں والے بھی ہیں، بے ایمانی کرنے والے زمینوں والے بھی ہیں، بے ایمانی کرنے والے کاروباروں والے بھی ہیں، یہ بے ایمانی کرنے والے نمازی بھی ہیں، یہ بے ایمانی کرنے والے حاجی بھی ہیں. لیکن یہ چند ٹکوں کی ہوس اور اس دنیا میں آگے بڑھنے کا لالچ اور طمع، اس نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اے میری قوم اب تو حالات اچھے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا ایسا عذاب آئے جو تمہیں ہر طرف سے گھیر، نکلنے کی راہ ہی نہیں ملتی. ہے کہ نہیں حال یہ؟ کدھر نکلے ہم لوگ، کدھر جائیں ہم لوگ؟ کوئی ایک عذاب، کوئی ایک تکلیف، کوئی ایک پریشانی. ہر شخص اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی تنگیاں ہیں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور اے میری قوم ماپ تول اسے ایمانداری، عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین پر دنگا فساد برپا مت کرو. اور پھر اس کے بعد کہا اے میری قوم بقیت اللہ خیر لکم. توجہ کیجیے آیت مبارکہ کے حصے پر. بقیت اللہ خیر لکم. اے میری قوم منافع تجارت میں جو تمہیں پروفٹ ہے، تجارت میں جو تمہاری کمائی ہے، فرمایا اگر وہ تھوڑی بقیت اللہ، وہ تھوڑی ہو، اس تھوڑی کو کہا ہے کہ وہ منافع اللہ کا منافع ہے. بقیت اللہ ای نفع اللہ، جو تھوڑا ہی بچت ہو، تھوڑا منافع ہو، لیکن ہو بابرکت، وہ منافع اللہ کی طرف سے بابرکت ہے. خیر لکم، وہ حرام کے بہت زیادہ سے بہت اچھا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. میں اور آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ جسے کچھ بھی نہیں آتا، جسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی جب بات کرے گا کہے گا میں پکا عاشق رسول. ہوتی ہے بات کہ نہیں ہوتی؟ ٹرک پہ کھڑے ہیں، ساتھ والا کہتا ہے وہ بات دین کی بات بھی ساتھ کر لو، یہ قوم بڑی بے وقوف ہے. وہ کہتے ہیں میں عاشق رسول پکا، تم لوگوں کو پتہ نہیں. اور سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور منہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم عاشق رسول، اور سمجھتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو اور صحیح ایمان والوں کو. اور عرش والا کہتا ہے اتنے بے وقوف ہیں، انہیں پتہ نہیں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، اس کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ جو غیب بھی جانتا ہے، جو تیری نگاہوں کے سامنے ہے اس سے بھی باخبر ہے. اس کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ جس کے لیے اندھیرا نہ رکاوٹ ہے اور روشنی نہ اس کے لیے کوئی زیادہ آسانی پیدا کرتی ہے. کون دھوکہ دے سکتا ہے اسے؟ ہاں، جو اس کے ساتھ مخلص ہے، جو اس کے ساتھ مخلص ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم رب سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو.
یہاں مصیبت یہ ہے کہ زیادہ توبہ کا کہا جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا کیا ہے؟ بھائی ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ کیا کیا ہے ہم نے کوئی ڈاکہ مارا ہے؟ ہم نے کوئی چوری کی ہے؟ زبانیں ہماری بڑی لمبی ہیں، لیکن یہ ہے حالات ہمارے اتنے ہی تنگ ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور جھک جاؤ، اگر دل نہیں بھی مانتا تب بھی جھک جاؤ۔ دماغ کہتا ہے تم نے گناہ نہیں کیا تب بھی جھک جاؤ، کیوں کہ وہ جھکنے والوں کو بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب معاف کرتا ہے تو صرف بات معافی پہ نہیں رکتی، وہ آسمان کو کہتا ہے برس، زمین کو کہتا ہے لہلہا، آسمان کو کہتا ہے اپنی خیرات برسا، اور زمین کو کہتا ہے اپنی خیرات اگل دے۔ اوپر سے بھی رزق، نیچے سے بھی رزق، اوپر سے بھی خیر، نیچے سے بھی خیر، اوپر سے بھی رحمتیں، نیچے سے بھی رحمتیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پیسے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نقدی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے بزنس مین، بڑی بڑی فرمز یا بینکرپٹ ہو چکی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں یا بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، نہ سود پورا کر رہا ہے، نہ کمیشن پورے کر رہے ہیں، نہ حرام پورا کر رہا ہے۔ اے میری قوم استغفار کرو، تمہیں وہ دے گا، تمہاری امداد کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، تمہاری امداد کرے گا کیسے؟ بِأَمْوَالٍ، مال وہ دے گا۔ مال کہتے ہیں جی اس بار ڈالرز ان کی ٹرانزیکشن تھوڑی، ان کی ریمیڈنس تھوڑی ہے اس لیے ڈوب گئے۔ ڈالر کا مالک کون ہے؟ بولو کون ہے؟ کہ امریکہ ہے مالک؟ کون ہے ڈالر کا مالک؟ جو ہمارا روپیہ تھا اس کو تو اب روپیہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پتہ نہیں وہ وقت نہ آ جائے اور ایسی بات زبان سے نکالنے کو دل بھی نہیں چاہتا جو ہمارا حشر ہو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال وہ دے گا، پیسہ وہ دے گا، تمہاری کرنسی اس کا ریٹ کس کے حکم سے بڑھے گا؟ بولو کس کے حکم سے بڑھے گا؟ وَبَنِينَ، بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بنائے گا، باغات اگائے گا، کھیتیاں لہلہائیں گی، اور جو نہریں اور دریا میرے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے سوکھ چکے ہیں اس میں پانی وہ پھر ایک بار جاری کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عذاب یہ ہے قحط سالی میں مبتلا ہوں گے۔ وہی زمین جو سونا اگلتی تھی اب وہاں پریشان ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے، ہوا کیا ہے؟ آسمان کو دیکھ۔ دوسرا عذاب وشدت المؤونہ، فرمایا زندگی کی گزران بڑی مشکل ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور اس میں وہ سارے شامل ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی، ہے کہ نہیں؟ ایسی بات، جس کو دیکھو رو رہا، بازو سر پہ رکھ کے سارے ہی رو رہے ہیں، زندگی کی گزران مشکل ہو گئی۔ بیٹھے اے سی میں، بیٹھے 10 کروڑ کی کوٹھی میں، مربے بھی ہیں، لیکن یہ ہے زندگی کی ان نعمتوں کا لطف اس سے بولو محروم ہے کہ نہیں؟ وشدت المؤونہ، زندگی کی گزران مشکل ہو گئی۔ ہائے ہائے وجور السلطان علیہم، تیسری بات حاکم ان پر ایسے مسلط کریں گے جو انہیں ظلم و ستم، اس کے ساتھ انہیں ایک بار سبق سکھا دیں۔ چلو جی اس کو لاؤ، نئے آئے، اب جن کو لائے تھے وہی جوتیاں سر میں مار رہے، ان کو بھیجو اور لاؤ، پہلے جوتیاں مارتے تھے یہ سر پہ ہتھوڑے مار رہے۔ وجور السلطان علیہ، یہ عدالتیں، یہ تھانے، یہ جیلیں، اللہ رب العالمین سب کو حفاظت میں رکھے۔ جاؤ جن کو پالنا پڑتا ہے ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے بتلایا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کائنات بدل سکتی ہے لیکن ان کی بتائی ہوئی بات بدل سکتی نہیں ہے. آؤ اس رب کے دروازے پہ جھک جائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطَرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. لوگوں اپنے مالوں کی زکاتیں خوش دلی سے ادا کرو، رضا کے ساتھ ادا کرو. رب کو راضی کرنے کے لیے اس لیے ادا کرو کہ مولا تو راضی بھی ہو اور ہمیں بابرکت اور رزق عطا فرما. اور جب زکات روکتے ہو تو فرمایا تم زکات روکتے ہو، عرش والا آسمان سے بارش کو روک لے. اور فرمایا لیکن پھر وہ رحمان و رحیم ہے. اگر زمین پر چار جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو، حشرات الارض نہ ہو، تو عرش والا تم پر کبھی بارش کی ایک بوند بھی نہ برسائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.